یہ دیکھیں پورے ایک مہینے سے پورے ملک میں آپ کے بغیر ہے کہ آئی پوری ہے، ہر آدمی انتظار میں ہے۔ آج کا پورا گڑھ ایک مختصر سا ہمارا ایک جسے ہے کہ ایک تو ہم نے پوری کوشش کی کہ یہاں بندے اگر میں آپ کی یہ اللہ جانتے ہیں کہ صرف ہماری ایک بات، بلکہ میں ابھی بھی کہتا ہوں میرے صرف 10 سیکنڈ کی کال ہے، دیکھیں کتنے سیکنڈ بھی نہیں میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم یہاں ہزاروں لوگ لاتے، لیکن وہ ایک ہمارا ملک ہے، اچھا نہیں ہے یہ سامنے ہمارے ملک کی سلامتی کے ادارے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس ہے، ہم پازیٹیو ہیلتھی گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں اور پورے امن پیار سے آئے ہیں، کوئی گنگم ملا نہیں رہتے، صرف 5-7 لوگ، گاڑیاں بھی ہمارا ان کا پھر ہمارے نام کا چیلنج ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، علمی ہمارے ساتھ گفتگو پیچھا ہوئے گا فالو کر سکتے یہاں کا کہڑا پچھوں مطلب کہ گاڑی تو وہ میری انہیں سارے سامنے کھاؤ مطلب کہ کلی پریشان ہے۔ اب بس یہی میں آپ کی زبان سے یہی لفظ سننا چاہ رہا تھا۔ اب دو ہی باتیں ہیں کہ ان کا بڑا کوئی نہیں ہے، تو ان کے بڑے آپ ہیں، ریاست ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، ہم ادارے ہیں، آپ نہیں ہیں، ادارے ہیں، آپ تو بیچارے ہماری طرح بھائی ہمارا کام ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ آپ کا بھی ہے، یہ ملک آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، یہ ڈسٹرکٹ جو ہے یہاں پہ ہم ضرور ہے، جب تک ہیں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کا یہ تو حق ہے نا کہ جس میں ہیں آپ دیکھیں، ہم آپ کا تعاون کریں گے جی، پورے ملک کے اندر ایک ہائی انٹرنیشنلی ایک بندہ، میں آپ کے بات کو گالیاں دوں، کورٹ میں چلے گا۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کے کوئی علماء تقریریں کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف پرچے کیوں دیتے ہیں؟ وہاں آپ نے کیوں نہیں کہا کہ بھائی جس کو گالی دی ہے وہ کورٹ میں چلا جائے؟ وہاں پہ ایک دم اگلے دن آپ کے آ کر پرچے ہوتے ہیں، یہ حضرات آ کر ان کو لکھتے ہیں جی آج ڈائری آئی، فلانے مولوی نے فلانے فرقے کے خلاف بات کی، اور ایک فرقے کے خلاف بات کرو تو اس کے خلاف اتنا ایکشن ہے، ایک آدمی پورے مسلمانوں کی میجارٹی کو، اکثریت کو، نہ وہ شیعہ دیکھ رہا ہے، نہ سنی دیکھ رہا ہے، نہ دیوبندی دیکھ رہا ہے، سب کو کافر کافر کہی جا رہا ہے، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم کورٹ جائیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک مرزا علی کے بیٹے پیر مہر شاہ صاحب سے بھاگ گیا تھا، اور آج ایک مرزا علی کے نوکر مفتی حنیف قریشی سے بھاگ گیا ہے۔ مرزا صاحب نکلی اپنی چوہے کے بل سے، مفتی صاحب آپ کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، آپ نے تو قیامت تک کا ٹائم دیا تھا، ابھی تو قیامت نہیں آئی، آپ کہاں چھپ گئے ہیں؟ اتنا شرم تو بارات والا دن دلہن بھی نہیں کرتی جتنا شرم آپ کر رہے ہیں۔ مرد بنے، سامنے آئے، مقابلہ کریں، آپ تو ہمارے بزرگوں کو للکار رہے تھے نا، کبھی داتا صاحب کے اوپر حملہ، کبھی خواجہ صاحب کے اوپر حملہ، کبھی کسی بزرگ کے اوپر حملہ، کبھی کسی کا انکار، کبھی کسی کو ناظرے کا چیلنج، لیکن آپ کی حالت یہ رہ گئی ہے کہ آپ چوہے کے بل کے اندر گھس چکے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کا پروگرام بڑھ چکا ہے۔ مرزا صاحب آپ تو بزرگوں کے علم کے اوپر حملے کرتے تھے، ان کی کتابوں کے اوپر حملے کرتے تھے، ان کی شخصیات کے اوپر حملے کرتے تھے، کم از کم وہ تو دور کی بات، آپ پہلے حنیف قریشی صاحب سے تو بات کر لینا پہلے۔ آپ کے اندر تو اتنا ہمت نہیں ہے کہ آپ مفتی صاحب کا سامنا نہیں کر رہے، علماء کرام کا سامنا نہیں کر رہے، تو پھر ہمارے بزرگوں کا سامنا کیسے کرتے آپ کی تو منجی ٹھک جانی سی۔ احباب ذی وقار، آج کی تاریخ یاد رکھی جائے گی کہ مرزا انجینئر اہل سنت کے ہاتھوں ایک مرتبہ پھر شکست کھا چکا ہے اور اپنے چوہے کے بل میں گھس چکا ہے۔ جہاں پر بھی آپ کو مرزا کے فالوور نظر آئیں، آپ صرف ایک ہی نعرہ لگا سکتے ہیں کہ 26 نومبر کو یاد رکھیں۔ جب بھی 26 نومبر آپ بولیں گے تو یہ ایسی بجلی بن کے گرے گی کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ آج کا دن فتح کا دن ہے اور تاریخی حیثیت رکھتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر مرزا انجینئر شکست کھا کر اپنی بل میں گھس چکا ہے۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ آپ نے شروع میں ملاحظہ فرمایا ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب مرزا سے مناظرہ کرنے کے لیے اس کی اکیڈمی جہلم پہنچ چکے ہیں، لیکن وہاں کی جو انتظامیہ ہے، پولیس انتظامیہ ہے، انہوں نے مفتی صاحب کو مرزا کی اکیڈمی میں داخل ہونے سے روک دیا، اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب جب وہاں پہنچے تو انتظامیہ کو بھی اس بات کی خبر تھی کہ مرزا نے مقابلہ نہیں کرنا، مرزا ہار جائے گا، اور کیونکہ اس کے علاقے کی پولیس تھی تو جس طرح کوئی بندہ ڈر کے اپنے تعلق والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ مجھے بچا لیجئے، اسی طرح مرزا نے بھی اپنے شہر کی پولیس کو یہ کہا کہ مجھے بچا لیجئے۔ اگر حنیف قریشی صاحب اکیڈمی کے اندر داخل ہو گئے تو پھر دنیا تماشا دیکھے گی مرزا کس طرح شکست کھا کر دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔